بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف آفیشیل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہم پر خصوصی کرم، فضل اور احسان فرمایا کہ ہمیں زندگی کا ایک اور مبارک دن عطا فرمایا، اور آج کا یہ مبارک دن عطا فرما کر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ آج کے اس دن میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی والے اعمال کر کے اللہ کو راضی کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کی گئی غلطیوں، کوتاہیوں اور نافرمانیوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر کے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کے اس دن میں ہمیں ہر کام، ہر مقصد میں خصوصی طور پر کامیابی عطا فرمائے، اور آج کے اس دن میں ہمیں ہر قسم کی پریشانی، مشکل اور آزمائش سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو خاص طور پر میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے کہ جن کا یہ کہنا ہے کہ ان کے گھر کی آمدنی کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں، یعنی جتنا وہ کما کر لاتے ہیں اس سے دگنا اور تگنا ان کا گھر کا خرچ ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور گھر کا خرچ چلانے کے لیے ہر مہینے نئے سرے سے انہیں قرض کی دلدل میں پھنسنا پڑتا ہے۔ اب پہلے سے جو قرض لیا ہوا ہے وہ چکتا نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے اور مزید نیا قرض ان کے سر آ کر چڑھ جاتا ہے۔ تو ان تمام بہنوں اور ان بھائیوں کے لیے آج ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کو اگر وہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اور نماز مغرب ادا کرنے کے بعد کر لیں گے تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے ان کے رزق میں کشادگی اور برکت فرمائیں گے، اور ان کے کام، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت ان کی تمام قسم کی مالی پریشانیوں کو اپنے فضل سے دور فرما دیں گے۔ یہ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے، اور اس عمل کے کرنے کی اجازت عام ہے، اس لیے آپ میں سے جو بھی احباب اس عمل کو کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو ہم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے کامنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کر دینا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ فلاں دن سے آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کیا ہے، اور ہم آپ کے لیے انشاءاللہ اس عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر دعا کر سکیں گے۔ تو میرے ایسے تمام بہن بھائی جو کہ رزق کی تنگی اور پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، اور جن کے اخراجات زیادہ ہیں اور وسائل کم ہیں، ان تمام بہن بھائیوں کے لیے نہایت ہی آسان مختصر قرآنی عمل ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ نماز کا اہتمام آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے، کہ نماز کے بغیر ہمیں نہ تو اس دنیا میں کامیابی ہے اور نہ ہی آخرت میں کامیابی ہے۔ اپنے آپ کو نماز کے لیے پابند کریں۔ شروع میں آپ کے لیے مشکل ہوگا، لیکن جیسے جیسے آپ نماز کا پابند ہوتے جائیں گے تو انشاءاللہ ایسا ماحول بن جائے گا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن آپ کی نماز کسی صورت بھی فوت نہیں ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ پہلا قدم اٹھانا ہے۔ شروع میں آپ کو تھوڑی سختی ہوگی، آپ کو اپنی نیند قربان کرنی پڑے گی، اپنا آرام قربان کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی اذان ہو، اذان ہوتے ساتھ ہی آپ نے اٹھ جانا ہے، جو کام کاج ہو اس کو چھوڑ کر فوری طور پر آپ اگر اٹھ جائیں گے تو اس پر اللہ رب العزت کی بھی آپ کو خصوصی طور پر مدد ملے گی، اور غیبی مدد سے آپ انشاءاللہ نماز کا اہتمام جب آپ کرنے شروع ہو جائیں گے تو نماز کی طرف بھاگ بھاگ کر جانے کا آپ کو دل ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اذان سنی اور اس پر سستی کی تو پھر شیطان، آپ اور میں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور وہ ہمیں پھر نماز سے ورغلا دیتا ہے، اور ہم دنیا کے کام کاج میں ہی لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ نماز کا وقت چلا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی اور سب سے بنیادی چیز جو میں نے آپ کو بتائی وہ نماز کا اہتمام ہے، اور آپ نے یہ عمل روزانہ نماز فجر اور نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اس طرح سے کرنا ہے کہ نماز فجر آپ نے ادا کی، اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے سورہ یاسین کی ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔
سورہ یاسین کی 1 مرتبہ تلاوت نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب ادا کرنے کے بعد آپ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھیں۔ اب نفل نماز پڑھ لینے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے 1 مرتبہ۔ فجر کے بعد آپ نے سورہ یاسین، قرآن پاک پارہ نمبر 22 اور 23 میں سورہ یاسین موجود ہے، سورہ یاسین کی 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ واقعہ قرآن پاک پارہ نمبر 27 میں موجود یہ سورہ ہے، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 1 مرتبہ مغرب کے بعد پڑھنا ہے۔ اب فجر اور مغرب کے بعد دونوں ٹائم کے بعد صورتیں پڑھ لینے کے بعد آپ نے اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 114 کا یہ حصہ، پوری آیت شروع سے نہیں پڑھنی بلکہ آیت نمبر 114 کا یہ حصہ جو کہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے 100 مرتبہ 100 دانوں والی تسبیح لے لینی ہے اور اس آیت مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 100 کی تعداد مکمل ہو جائے تو آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے رزق کے حصول کے لیے، اپنے رزق میں برکت کے لیے، اپنی آمدنی میں اضافے کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ کچھ دن کے عمل کے کرنے کی برکت سے ہی آپ کو اس عمل کا اثر نظر آنا شروع ہو جائے گا اور آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ عمل اس کی کوئی مدت نہیں ہے، آپ چاہیں تو اس کو روز کر سکتے ہیں، چاہیں تو ہفتے میں کر سکتے ہیں۔ میں تو آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ کے پاس وقت ہو خود سے وقت نکالیے۔ اگر آپ کسی کاروبار میں ہیں تو تب بھی آپ اپنی دکان پر بیٹھ کر بھی یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ میرے بھائی میری بہنیں جو بھی مجھے سن رہے ہیں، یہ مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ عورتیں اپنے مخصوص ایام میں نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ باقی کے دنوں میں اس عمل کو جاری رکھیں اور اپنے شوہر کے لیے، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کے کاروبار میں برکت کے لیے دعا کریں، اور میرے بھائی اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے حالات کو بدل دیں گے اور آپ کی مالی پریشانی اور محتاجی کو اپنے فضل سے دور فرما دیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ جو بھی عمل، جو بھی وظیفہ کیا جائے اس کو اس نیت سے کریں کہ یہ اللہ رب العزت کی پاک کلام ہے، یہ قرآن حکیم، قرآن مجید، قرآن حکیم فرقان حمید کی پاک آیات ہیں۔ اسی طرح یہ اللہ کے مبارک اسماء مبارک ہیں یا کوئی بھی اور دعا ہے۔ جو بھی ہم یہ آیات، یہ دعا، کسی چیز کا بھی ورد کر رہے ہیں تو اس ورد کو آپ نے اللہ رب العزت کے ذکر کے زمرے میں رکھنا ہے کہ یہ میں آیات پڑھ رہا ہوں، یہ اللہ کی پاک کلام پڑھ رہا ہوں جو کہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ اور ذکر کرنے والوں کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ ذکر کرنے سے اللہ کا قرب اور دھیان نصیب ہوتا ہے، اور میرا اور آپ کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب اور دھیان نصیب ہو، اور جب اللہ کا قرب اور دھیان نصیب ہو جائے تو اس کے بعد پھر جب اللہ سے مانگیں گے تو اللہ رب العزت ہماری ضرور سنیں گے، اور ہم جو بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت فوری طور پر ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ جب ہم ہاتھ اٹھائیں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں تو یہاں پر پھر صرف اور صرف اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ غفلت اور غافل دلوں کی دعاؤں کو اللہ رب العزت قبول نہیں کرتے، اس لیے جب بھی اللہ کی طرف سے موقع مل جائے کہ میرے اور آپ کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہوں تو کوشش کریں کہ اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اپنے آپ کو ایسے پیش کریں کہ بس آپ
ہمارا اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے، دنیا کو پیچھے چھوڑ دیں اور اللہ سے لو لگائیں، پورے اللہ رب العزت کی ذات عالی پر یقین کریں، ہر کام ہر مقصد میں کامیابی کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک جس قدر یقین کے ساتھ ہم اللہ سے مانگیں گے اتنا ہی جلدی اور اتنا ہی مؤثر ہمیں اس کا اللہ رب العزت فائدہ بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔